الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ گزشتہ ویڈیو میں کن کن اعمال میں نیت ضروری ہے اور کن میں نہیں کے متعلق کچھ باتیں عرض کی۔ اب میں عبادات میں نیت کیسے کریں اور کب کریں اس کے متعلق کچھ باتیں عرض کرتا ہوں۔ عبادتوں کے لیے طہارت ضروری ہے، اس لیے پہلے وضو اور غسل کی نیت سن لیں۔ وضو کی نیت اس طرح کریں کہ میں طہارت حاصل کرنے کے لیے وضو کرتا ہوں، یا حدث کو دور کرنے کے لیے وضو کرتا ہوں، یا اس طرح نیت کرے کہ نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتا ہوں۔ اور یہی نیت غسل میں بھی ہے، یہی نیت تیمم میں بھی ہے کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے تیمم کرتا ہوں، غسل کرتا ہوں، یا حدث کو دور کرنے کے لیے تیمم کرتا ہوں یا غسل کرتا ہوں، یا نماز پڑھنے کے لیے تیمم کرتا ہوں، غسل کرتا ہوں۔ وضو اور غسل میں نیت ضروری نہیں، لیکن اگر کر لے تو ثواب دیا جائے گا، لیکن تیمم میں نیت ضروری ہے۔ یہ کچھ وضو اور عبادت۔ اب فرض نمازیں ہیں، نیت کس طرح کریں؟ فرض نمازوں کی منفرد اس طرح نیت کرے کہ میں مثلا ظہر کی 4 رکعت فرض نماز پڑھتا ہوں اللہ کے واسطے، یہ منفرد کی نیت ہے۔ اور سنت نمازوں میں نیت کرے کہ میں ظہر کی 4 رکعت سنت نماز پڑھتا ہوں اللہ کے واسطے۔ اور نفل نمازوں میں یوں نیت کریں کہ آدمی جس طریقے سے جو نفل کی جون سی نماز وہ پڑھ رہا ہے اس کی نیت عام نیت کے ساتھ ملا لے۔ مثال کے طور پر میں صلاۃ الحاجت کی 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہوں اللہ کے لیے، اشراق کی 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہوں اللہ کے لیے، تہجد کی 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہوں اللہ کے لیے، یہ نوافل کی۔ اور جمعے کی نیت کرے کہ میں جمعے کی 2 رکعت فرض نماز پڑھتا ہوں اللہ کے واسطے امام کی اقتداء میں، یہ جمعے کی نیت ہے۔ وطر کی نیت اس طرح کرے کہ میں واجب الوطر کی 3 رکعت نماز پڑھتا ہوں اللہ کے واسطے۔ اور عید کی نماز کی نیت بھی اسی طرح ہے کہ نیت کرے کہ میں عید کی 2 رکعت واجب نماز پڑھتا ہوں اللہ کے واسطے امام کی اقتداء میں 6 زائد تکبیروں کے ساتھ۔ اب نماز جنازہ کی نیت اس طرح کرے کہ میں جنازے کی نماز پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے واسطے میت کی مغفرت کے لیے۔ اب پھر میت کو غسل دینا ہے اس موقع پر، چونکہ لوگوں پر میت کو غسل دینا فرض کفایہ ہے، لہذا اپنے اوپر سے فرض کو ساخت کرنے کے لیے نیت ضروری ہے۔ لہذا میت کو غسل دینے والا یوں اس طرح نیت کرے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے اور اپنے اوپر سے فرض کو پورا کرنے کے لیے، ساخت کرنے کے لیے میں غسل دیتا ہوں۔ اب وہاں جو حاضر کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی اگر نیت اس طرح کن میں سے کوئی نیت کر لے تو وہی وہ جو نیت کرے اس کی طرف سے نیت کافی ہو جائے گی، چاہے غسل دینے والا نیت نہ کرے۔ بہرحال میت کو غسل دینے کے لیے بھی فرض کو ساخت کرنے کے لیے اپنے ذمے سے نیت ضروری ہے۔ اب حج اور عمرے میں بھی نیت کرے۔ حج کی نیت چونکہ وہ بھی عبادت ہے، نیت کرے کہ اے اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما اور میری جانب سے قبول فرما۔ اور عمرے کی نیت یوں کرے، اس طرح کرے کہ اے اللہ میں تیرے لیے، تیری رضا کے لیے عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما اور میری جانب سے قبول فرما۔ امام اور مقتدی وہ بھی نہیں ہے۔ امام کس طرح نیت کریں؟ فقہا نے لکھا ہے کہ امام کے لیے امامت کی نیت ضروری نہیں، لیکن اگر امامت کی نیت کر لے تو امامت کا بھی اسے ثواب دیا جائے گا۔ اور اس طرح امام نیت کرے کہ میں ظہر کی مثلا 4 رکعت فرض نماز پڑھتا ہوں، فرض نماز کی امامت کرتا ہوں اللہ کے واسطے، تو اسے امامت کا بھی ثواب دے دیا جائے گا۔ اور مقتدی کے لیے اقتداء کی نیت ضروری ہے۔ یوں نیت کرے کہ میں مثلا ظہر کی 4 رکعت فرض نماز پڑھتا ہوں اللہ کے واسطے امام کی اقتداء میں، یا امام کے تابع ہو کر، تابع امام کے، اس طرح نیت کر لے تو کافی ہے۔ اور اسی طریقے سے روزے میں اور زکوٰۃ میں نیت ضروری ہے۔
روزے میں زکوٰۃ دیتے وقت نیت کرے کہ میں اپنے مال کو میرے فرض اپنے ذمے سے زکوٰۃ کو فرض کو پورا کرنے کے لیے اور زکوٰۃ کے طور پر میں اس مال کو ادا کرتا ہوں۔ آدمی دل میں نیت کر لے تو کافی ہے، اس لیے کہ نیت کا تعلق دل سے ہے۔ آدمی دل میں ارادہ کر لے تو وہی کافی ہے۔ زبان سے اگر اس کو جمع کر لے، دل کے ارادے کو زبان کے ساتھ جمع کر لے اور زبان سے کہہ لے تو علماء نے لکھا ہے، فقہاء نے، کہ مستحب ہے، اچھا ہے۔ اور نیت عبادتوں کے شروع میں کی جائے۔ اسی طرح روزے میں بھی نیت ضروری ہے، اور روزے میں بعض روزے ایسے ہیں جن کی نیت رات سے یعنی صبح صادق سے پہلے سے نیت ضروری ہے، اور بعض روزے ایسے ہیں جن کی نیت آدھے دن سے پہلے بھی اگر کر لی جائے تو روزہ صحیح ہو جائے گا۔ اب رمضان کے لیے آدھے دن سے پہلے اگر کوئی نیت کر لے تو اس کا روزہ صحیح ہو جائے گا۔ اب آدھے دن سے مراد نصف نہار شریعت کا آدھا دن، یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک جتنا گھنٹہ ہوگا اس کا نصف حصہ، اس کا نصف دن گھنٹے کے اعتبار سے اگر شمار کرے تو جتنا ہوگا وہی آدھا دن مراد ہے، جو تقریباً ہمارے عرف کے اعتبار سے زوال شمس سے آدھ پونا گھنٹہ پہلے ہو جاتا ہے، وہاں تک آدھا دن ہوتا ہے۔ تو اس سے پہلے روزے کی نیت کر لے تبھی روزہ صحیح ہوگا۔ اس کے بعد اسے ذہوت کبریٰ کہتے ہیں، اس کے بعد اگر کوئی نیت کرے تو روزہ صحیح نہیں ہوگا آدھا دن گزر جانے کی وجہ سے۔ لہذا روزے میں بھی نیت ضروری ہے، لیکن اس کے لیے چھوٹ دی گئی ہے کہ آدھے دن تک، اس سے پہلے تک نیت کر لے۔ لیکن بقیہ عبادتوں میں نیت شروع ہی سے ضروری ہے۔ اگر کوئی تکبیر تحریمہ باندھنے کے بعد اگر کوئی یاد آئے اور نیت کرے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، دوبارہ آج سے رہنو، پہلے نیت کرے پھر تکبیر تحریمہ پڑھے۔ تو نیت پہلے ہونی ضروری ہے، اس کے بعد عمل شروع کرے تبھی عمل صحیح ہوگا۔ اور اسی طریقے سے ایک بات ہے کہ رمضان میں اگر کوئی پورے 30 دن کے روزے کی نیت اگر ایک ساتھ کرنا چاہے تو علماء نے لکھا ہے یہ درست نہیں، اس لیے کہ ہر دن ہر روزے کا سبب ہے، لہٰذا ہر دن علیحدہ رمضان میں نیت کرنا ضروری ہے۔ لیکن تراویح میں اگر کوئی ایک ساتھ 20 رکعت کی نیت کرے تو فقہاء نے لکھا ہے کہ یہ درست ہے، لیکن اگر ہر 2 رکعت پر اگر تراویح کی نیت کر لے تو یہ مستحب ہے، بہتر ہے۔ تو یہ نیت کے متعلق نیت کس طرح کریں اور کب کریں اس کے متعلق کچھ باتیں، کچھ مسائل تھے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔